مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میرا نام پاسٹر یعقوب ہے۔ میرا تعلق گریس آف دی لارڈ چرچ سے تعلق ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر کا، ان کی ساری ٹیم کا، ان کی ساری کاوشوں کا، ان کی ساری محبت کا، کہ جنہوں نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں، خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں، تاکہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور یہ خدا کے خادم کی جو خدا نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی ہے، ہم شکر گزار ہیں ان ساری باتوں کے لیے کہ خداوند انہیں دن بدن ترقی سرفرازی دیتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ٹیم کے لیے، ان کے سارے جڑے اس کے ساتھ لوگوں کے لیے جو ان کی خدمت کے ساتھ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خدا اس چینل کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ میرے عزیزو، ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ہم کلام مقدس میں آج ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ اس کلام کو شاید نہ سناتے ہوں، نہ آپ تک پہنچتا ہو، اور کنفیوژن کا شکار لوگ رہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب شاگردوں کا چناؤ کیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ایک کر کے شاگردوں کا چناؤ کیا اور انہیں خدمت کے لیے تیار کیا، انہیں برکت دی، انہیں مسح کیا تاکہ وہ انجیل کی خوشخبری کی منادی کریں۔ تو بائبل مقدس میں ہم تیموتھیوس جو پالوس رسول کا شاگرد تھا، وہ مسیح یسوع میں رہتے ہوئے ایک خدمت کو بیان کر رہا ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی خدمت، عورت خادم بن سکتی ہے، عورت پاسٹر کہلا سکتی ہے، عورت بشپ کہلا سکتی ہے، کیا واقعی کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ ٹاپک بہت ایک اہم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ شاید اس کے بعد کوئی مخالفت بھی ہو، بڑے بڑے خادمین اس بات پر مخالفت بھی کریں، لیکن بائبل مقدس جو سچائی ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے تاکہ کلام جو کہتا ہے ہمیں وہ کریں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کوئی اس میں سے گھٹائے یا بڑھائے، دنیا کی آفتیں اس پر آئیں گی۔ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ آزاد کر دے گی۔ میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا بھی کہ آپ اس کلام مقدس کو سننے کے لیے اپنے گھرانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کلام کی خوشخبری کو سن رہے ہیں، تاکہ آپ برکت پائیں، تاکہ آپ خدا کی امید کو خوبصورت باتوں سے ترقی کریں۔ میرے ساتھ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں، اسی طرح عورتیں حیادار اور لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ آدم نے فریب نہیں کھایا، بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید آپ نے زندگی میں شاید ہی کہیں سنا ہو، شاید اس کلام کو آپ نے اپنی زندگی میں تجربی طور پر، اس کا پریکٹیکلی طور پر اس کا مشاہدہ کیا ہو، کیونکہ بائبل مقدس پالوس رسول کا جو شاگرد تھا، پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے خدا کا روح سکھاتا ہے میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یقین تو کہ ایماندار کا اور سچائی پر قائم رہنے والے شخص کا اس کے ساتھ خدا کا روح ہے جو اسے سکھاتا ہے۔ اور میں نہیں اس بات کو مانتا کہ
روح القدس کسی ایماندار کو غلط گائیڈ کرے یا غلط سکھائے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح ہے، اور وہ ہمیں سکھائے گا بھی، ہمیں بتائے گا بھی ساری باتوں کی بابت۔ اور پالوس کی زندگی جو ہے روح سے معمور تھی، وہ خدا کا روح اس پر ٹھہرا رہتا تھا، خدا کا پاک روح سے کلام کرتا تھا، اسے سکھاتا تھا۔ آج دنیا میں لوگ اس بات کو بہت کم اپنے طور پر اسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت خدمت کر سکتی ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یسوع مسیح نے جب چناؤ کیا تو لکھا ہے کہ اس نے شاگردوں کا چناؤ کیا، اس نے الگ الگ خدمتیں ہیں اور الگ الگ کیٹیگریز ان کے چناؤ کیا، کسی کو شاگرد، کسی کو رسول، کسی کو نبی، کسی کو معلم، کسی کو عالم، کسی کو استاد۔ اور بائبل مقدس میں کہیں اس بات کے لکھا، لوگ کہتے ہیں کہ پالوس نے فلاں کے شخص عورت کے نام یہ پیغام بھیجا کہ اس کو سلام دینا، یہ کرنا، بس لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جب خدمت کے اندر تھے تو سامری عورت جب اس کے سامنے آئی تو یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کرنا شروع کی، حالانکہ یسوع مسیح نے اسے وہاں منع کیا کہ کسی کو اس بات کی بابت نہ بتانا، جو تو نے سنا ہے دیکھا ہے نہ بتانا۔ عورت کی جو خدمت ہے، عورت کا جو کام ہے، وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر کا بندوبست کرے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ کیا خادمہ جس کو کہتے ہیں لوگ، کہ خادمہ اگر خادمہ ہے تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ خادمہ بھی خدا کے کلام سے کو نہیں جانتی اور اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہی تو پھر خدا کے خلاف چلتی ہے، خدا کے کلام کے خلاف۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرد، کہیں لکھا کہ اس نے عورت لکھا ہے کہ میں نے چاہتا ہوں کہ مرد بغیر غصے تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے، پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ یہ مرد کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے خدا نے حکم جاری کیا ہے۔ کہیں خدا یسوع مسیح نے بائبل میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے کہ عورتیں جب قبر پر گئی تو انہیں جب فرشتہ نے پیغام دیا تو وہاں جا کر انہوں نے کیا پیغام دیا؟ اس نے کہا کہ جاؤ بھائیوں کو بتاؤ اس سے پہلے تمہیں گلیل میں ملے گا، لیکن عورتوں نے کیا کہا؟ جا کر وہاں غلط میسج کنوے کیا، وہاں جا کر کہا کہ وہ ہمارے خداوند کو اٹھا کر لے گئے ہیں، ہمارے خداوند کو کہاں لے گئے ہیں؟ اب کیسی تعلیم، کیسی منادی کی انہوں نے؟ کیا بائبل کے مطابق جو فرشتہ نے انہیں پیغام دیا ویسے انہوں نے بولا؟ عورت کی خدمت کیسی ہے؟ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آئے میں تیتس کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے لیکن تو وہ باتیں بیان کر، کیا لکھا ہے؟ لیکن تو وہ باتیں بیان کر کہ جو صحیح تعلیم کے مناسب ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پالوس رسول کے خطوں میں لکھا ہوا یہ، وہ لکھا ہے کہ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہوں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں۔ کون؟ مرد۔ کہیں عورت کا ذکر ہے؟ عورت کے سپورٹ کو خدمت کی گئی؟ لکھا ہے اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ غور سے سنیے گا۔ اسی طرح بوڑھی عورتیں، آپ غور سے سنیے گا کہ عورتوں کی بابت کون سی خدمت ہے، عورت کے لیے خداوند کا کلام کیا سکھاتا ہے، عورت کیا کرے؟ عورت کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے، یا عورت تعلیم سے ہٹ کر غلط تعلیم کی طرف چلی جائے یا سکھانے والے اسے پرموٹ کر دیں تو وہ بھی مجرم، وہ بھی سزاوار، اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی گناہ گار۔ ہوا نے، ابلیس نے ہوا کو بہکایا اور ہوا نے آدم کو پھل کھلایا۔ آدم نے گناہ نہیں کیا، گناہ کرانے والی کون تھی؟ عورت۔ اور یہاں لکھا ہے اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی واضح مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے والے میں مبتلا نہ ہوں۔ عورتیں بھی ایسی ہیں جو نشہ کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں، شیشہ پیتی ہیں، بدکاریاں کرتی ہیں، زناکاریاں کرتی ہیں،
گناہ کی حالت میں ہیں. اور کیا لکھا ہے؟ اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں. اور وہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ کون سی؟ خدا ان کا کلام عورت کو سکھا رہا ہے کہ عورت کیا کرے، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائے. کیا کلام سکھائے انہیں؟ بائبل کلام سکھا رہی ہے کہ کہہ رہی ہے؟ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، خادم کمپرومائز کرتے ہیں، اور خیر خدمت ہی ہو رہی ہے، خوشخبری ہو رہی ہے. لکھا ہے جوان عورتوں کو کیا سکھائے؟ عورتوں کو سکھائے کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، متقی اور پاک دامن، اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں. یہ ہے عورت کی خدمت، یہ ہے عورت کا کام. عورت کا کام یہ نہیں کہ وہ انجیل ہاتھ میں اٹھائے اور خدمت کرنا شروع کر دے. اگر کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو تو اگر میری بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور کلام ہمیں سکھا رہا ہے تو کلام نہ یہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، خدا کا کلام ہے، ہمیں یہ سکھا رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اپنے شوہر کے تابع رہیں. کیا ایسا ہے؟ آج تو عورت مرد پر حکم چلاتی ہے. عورت پیسہ کماندی ہوئے تو مرد گھر بیٹھا ہوئے تو پھر تو وہ حکم چلائے گی، کیونکہ وہ کاروبار کرتی ہے، وہ جاب کرتی ہے، وہ پیسہ کماتی ہے. عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ گھر پر اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے پیار کرے، اپنے شوہر کی فکر کرے، اس کے رہنے سہنے کا، کپڑے کا، کھانے پینے کا، ہر ایک چیز کا فکر کرے. وہ اپنے شوہر سے بھی پیار کرے. یہ عورت کے لیے ہے. لیکن ہاں آج کا دور میں کیا سکھا رہا ہے؟ آج کے ہم کس دور میں چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنی تعلیمات کو بنایا ہوا ہے. صرف میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میرے عزیزو، کلام جو سکھاتا ہے وہ سیکھنا ہے ہم نے، وہ کرنا ہے ہمیں. جہاں کلام اجازت نہیں دیتا ہمیں اپنی مرضی کو آگے نہیں رکھنا، کلام کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اور کیا آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو. آج عورت سٹیج پر چڑھی ہوتی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا سنگھار کیسا ہے، اس کا میک اپ کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں. جب وہ ایسا لباس پہن کر کلام کی خدمت کر رہی ہوگی تو مرد اور ابلیس مرد کو بہکائے گا، اس کی آنکھوں کے اندر شہوت پرستی کو پیدا کرے گا. وہ کہتا ہے اپنے گھر کا اچھا بندوبست کرے، وہ بچوں سے پیار کرے، شوہر سے پیار کرے، مہربان ہو، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو. اور لکھا ہے اور جو ان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنے، سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا. نیک کاموں میں آج کی وہ عورت کہتی ہے جی جنہ تک میں سٹیج چڑھ کے کلام نہیں نہ کراواں گی تو اتنی دیر تک میری خدمت نہیں ہونی. کیا شوہر سے پیار کرتی ہے؟ شوہر کے تابع ہے؟ اگر وہ شوہر کے تابع نہیں تو خدا کی تابع بھی نہیں ہو سکتی، وہ خدا کے تابع بھی نہیں ہو سکتی. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو، تاکہ مخالف، میں نے کہنا کہ مخالف بہت اٹھیں گے، جب کلام پہنچے گا تو مخالفین بہت اٹھیں گے. لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے. یعنی گیت گانے نا، تیرے کلام دیاں سچی جان پا جاندیاں نے. کلام جب اندر جائے گا تو وہ جان کر ڈالے گا. آج پرستار گانے والی فیمیلز، کلام سنانے والی سٹیج پر کیا بائبل سکھاتی ہے؟ بائبل کہتی ہے مرد اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے اور عورت اپنے شوہروں کے تابع رہے. اور آگے لکھا ہے تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائے. یہ ہے خدا کا کلام، یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. پالوس اس بات کے لیے منع کرتا ہے.
اور اوپر جب دوسرے باپ کو پڑھتے ہیں تو اوپر سے وہ سکھاتا ہوا آ رہا ہے، اوپر سے تربیت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہم شریعت کے اندر جب دیکھتے ہیں، شریعت کے اندر بھی کوئی خادمہ مقرر نہیں تھی، نہ یسوع مسیح نے کوئی خادمہ کو مقرر کیا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایک ایک کر کے خدمت کے لیے بھیجا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ جب ہم پالوس رسول کی معرفت کرنتھیوں کا نام خط دیکھتے ہیں، اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ آج کا خادمین نے مجمع کیا قرار دے دیا ہے؟ جتنے پنچایت لگ رہی ہے انہوں مجمع کیا گیا ہے۔ کلیسیا کسے کہا گیا ہے؟ کلیسیا چرچ، جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں اسے کلیسیا کہا گیا ہے، اسے مجمع نہیں، اسے وہ نہیں کہا گیا کہ محلے دی پنچایت۔ لکھا ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں، نہ پنچایت چ بولن دا حق ہے نہ کلیسیا دے خدا دی حضوری چ بولن دا حق ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ تابعہ رہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام، میں تو نہیں کہہ رہا۔ پالوس کہتا ہے کہ تابعہ رہیں جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ توریت میں کیسے ہے؟ جب ہم ہارون اور موسیٰ کی بہن کو مریم کو دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑبڑائی، وہ ہیکل میں صرف کاہنوں کے کپڑوں کو دھوتی تھی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھی، ہیکل کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور چرچ ہیکل کے اندر بیٹھ کر دف بجاتی تھی، یعنی کھنجری بجاتی تھی وہ۔ یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ توریت میں تو ہمیں وہی حوالہ ملتا ہے اور کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اور موسیٰ نے بھی جب بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا تو لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی موسیٰ کی۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہے جیسا توریت میں بھی لکھا ہے، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں، چرچ میں نہیں۔ چرچ میں عبادت کرے، خاموش بیٹھے، چپ چاپ سیکھے۔ اگر اس کا کوئی کیوریس ہے، کوئی سوال ہے، کوئی پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے شوہر سے پوچھے۔ شوہر خدا کے خادم سے پوچھے گا کہ یہ اس کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ شوہر خادم کے پاس جائے گا، اسے پوچھے گا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج ہماری کلیسیاؤں کا حال بہت برا ہے، آج مسیحی لوگوں کا حال بہت برا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اگر گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ بائبل ہمیں سکھا رہی ہے شرم کی بات ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کو فالو کرنا ہے یا ہم نے دنیا کو فالو کرنا ہے؟ خادمہ نہ نکاح کرا سکتی ہے، نہ بپتسمہ دے سکتی ہے، نہ جنازہ کرا سکتی ہے، نہ وہ بچے کی مخصوص کر سکتی ہے، نہ وہ کچھ کر سکتی ہے۔ کیا وہ خدمت کر سکتی ہے؟ تو کس چیز کی خادمہ ہے وہ؟ کس چیز کی خدمت اس کے پاس ہے؟ آج کے خادموں نے عورتوں کو اونچائی پر لے گئے، عورتوں کی خدمت کو زیادہ ترجیح دے دی ہے، اس لیے ہماری عوام کلام سے محروم ہو چکی ہے، اسے سیکھ نہیں پا رہی، کیونکہ سکھانے والے ایسے ہیں۔ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ آگے لکھا ہے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کلام کہہ رہا ہے۔ کیا خدا کا کلام صرف تم میں سے نکلا ہے؟ موسیٰ کی بہن نے بھی کہا، موسیٰ سے اور ہارون سے کہتی ہے کہ خدا سے تو نے گلاں کر دے، سے خدا دا کلام تو تسی جان دے ہو۔ تو کیا ہوا؟ اسے کوڑ کی بیماری لگ گئی، اور جب وہ کوڑ لگا تو پھر وہ منتیں کرنے لگی کہ تم خداوند سے کہو کہ میری بیماری، میرا کوڑ مجھ سے دور کر دے۔ موسیٰ نے ہارون نے کیا کہا کہ خدا کے خلاف تو چلی ہے، تو نے ہی بات کی ہے، تو ہی خود ہی خدا سے فریاد کر، دعا کر۔ اس لیے وہ کام نہ کریں جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے، اور آج ایسا ہے۔ اور لکھا ہے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خدا ان کے حکم ہے۔ یہ حکم ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں اس کے لیے بولنا شرم کی بات ہے، یہ حکم ہے خدا کی طرف سے۔
تو پھر ہم نے خدا کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ اگر ماننا چاہیے تو پھر سے فالو کریں، پھر وہ کام نہ کریں جو خدا جس سے ہمیں روکتا ہے۔ آدم ہوا کو کہا کہ تم نے باغ کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے کہا کھاواں گے، اور کھادا تو گناہ کیا۔ اور لکھا ہے اگر کوئی مانے، اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ وہ کہتا ہے کوئی بھائی سمجھ آتا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتے نہ سمجھے، ساڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آج میرے عزیزو سچائی یہ ہے، مرد اپنے پاک ہاتھوں تو اٹھائے اور عورت حیادار۔ بال گوندنے والے اسے کہا گیا سٹکنگ کرتی ہیں، ہر گھر یہ وال کر لے، کدی لال کر لے، کدی کچھ کر لیا، ہیں سرخیاں لا لیاں، نیل پالشاں لگا لیاں، فیشن کر لیے، بے تحاشا وہ کر لیا۔ اس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ہے جو ہے عورتوں کے لیے مناسب نہیں، عورتوں کے لیے مناسب نہیں۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ سچائی سے واقف ہوں تاکہ سچائی ہمیں ساتھ کرے۔ سچائی کا کلام یہ ہے کہ کہتا ہے کوئی جانتا ہے تو جاندے، نہیں جانتا تو نہ جانے، ساڈا کام سیدھا دینا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ ٹائم کی بندش کے باعث ہم اسے تفصیل سے نہیں بتا سکتے، لیکن پھر اگر خدا نے کبھی موقع دیا تو پھر ہم باتوں کو مزید خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ جلال کے بادشاہ رب الفاظ، جس مسیح نام میں تیری حضوری میں آ کر میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج شام کے لیے خدا باپ، اور تیرے لوگوں کے لیے جتنے لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، جہاں جہاں تک تیرے کلام کی آواز گئی ہے خدا باپ، تیرا کلام لوگ سن کر ترقی پائیں خدا باپ، مسیح کا بدن جلال پائے خدا باپ، تیرے لوگ سچائی سے واقف ہوں۔ جو کلام خدا تو نے ہمیں مجھے دیا تیرے لوگوں تک ایمانداری سے پہنچا دیا خدا باپ۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں جتنی زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ یہ کلام سن کر تیرے لوگ برکت پائیں گے خدا باپ۔ یسوع مسیح کے نام سے تیرے کلام کے خلاف نہیں ہوگا خدا باپ، بلکہ تیرے کلام کی سچائی سے واقف ہوگا خدا باپ۔ آج کے بعد کلام ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دے خدا باپ، اپنے لوگوں کو جو خدا تیری خدمت کرتے ہیں خدا باپ مخالفت سے محفوظ کرنا خدا باپ۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں جو کلام کا بیج بویا گیا، میرا ایمان ہے جہاں جہاں تک یہ کلام کی آواز آئے گی زندگیاں تبدیل ہوں گی خدا باپ۔ اے باپ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، اس چینل کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بار خدا نے بھی موقع دیا کہ ہم تیری حضوری میں آ کر تیرے کلام کی خدا سچائیوں کو بیان کر سکیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری جانوں کو برکت دینا، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا نے آپ سبوں کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج خدا کے کلام کی وجہ سے آپ برکت پائیں۔